الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى في مقام أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر آیت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تحقیق تمہارے لیے ہے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ جو اللہ کی رضا اور آخرت چاہتا ہو۔ اور دوسری 56 نمبر آیت میں سورۃ احزاب میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اس سلسلے میں ایک ولاگ پہلے ہم نے کیا ہے، آج یہ دوسرا ولاگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درود پاک زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد شہادت کی طرح ایک بار فرض ہے اور اس کے بعد مستحب ہے، اور پھر عقیدت کا مقام ہے کہ جتنا زیادہ اس کو پڑھا جائے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ حوض کوثر پر تمام میرے اصحاب اور مومنین وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے جنہوں نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں تو میں کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تمہاری مرضی آئے زیادہ پڑھو۔ انہوں نے فرمایا میں ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، میں اس میں تیسرا حصہ ذکر اذکار کے بعد تیسرا حصہ درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم جو تمہاری مرضی آئے ویسے پڑھو، اگر تم زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آدھا ذکر اذکار کروں گا اور آدھا آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا میں چوتھائی کا ذکر اذکار اور تیسرا 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا۔ فرمایا اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر تو میں سارا درود شریف ہی آپ کے لیے پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے دعائیں مناجات کرنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہاری خود پوری کرے گا اور تمہاری مشکلات ساری دور فرمائے گا۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے ایک جگہ پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے اور بھاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ کافی دیر سجدہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سر اٹھایا، نبی پاک نے فرمایا اے عمر ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام ہے کہ جو تم پر ایک مرتبہ درود و سلام اور رحمت بھیجے گا ہم اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے اور 10 درجے بلند کریں گے اور 10 گناہ ان کے دور کریں گے۔ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہے اور ابو مسعود خدری کی بھی ہے اور بریدہ الخزائی کی بھی ہے، اور اس میں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و رحمت، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود کی طرح کا درود ہے۔ تو علماء کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے درود کا ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کعبہ کے اندر کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان قوم میں سے ایک نبی کھڑا کرنا جو ان پر تیری کتاب کو پڑھے اور تیری کتاب کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیم دے اور حکمت و دانائی سے تزکیہ نفوس کرے۔ تزکیہ نفوس استاد کا کام ہوتا ہے، خالی پڑھا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ انہوں نے پھر اپنے درود پاک میں جو اس کے لیے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کو سلام معلوم ہو گیا، ہم آپ کو السلام علیکہ ایھا النبی و تحیات میں پڑھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ صلو علیہ، ہم آپ پہ صلاۃ و سلام کیسے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا قولوا اللہم صلی علی محمد۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ کچھ لوگ یہاں اعتراض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ تم پڑھو اور تم کہہ دیتے ہو کہ اللہ تو پڑھ۔ تو یہی مراد ہے کہ اے خدا ان نبی کی شانوں اور مرتبے کو جاننا اور اس تک پہنچانا، اس کا حق ادا کرنا تو اے خدا صرف تیری شان ہے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے نبی کی شان اور مرتبے، ان پر رحمتیں، ان پر برکتیں، ان پر سلامتیاں اور ان کی شانیں بلند کرنا، ان کے دین کو بلند کرنا، اس کے نام کا غلغلہ اذانوں کے ساتھ بلند کرنا، محشر کے میدان میں اس کی شانیں بلند کرنا، حوض کوثر پہ اس
کو کھڑا کرنا اور مقام محمود پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سجدہ فرمائیں گے، اس کی دعا کیا کرو اذانوں کے بعد، تو آپ نے ہی فرمایا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو احادیث میں آئی ہیں، تو اس لیے درود پاک کے مختلف فضائل ہیں۔ ان فضائل میں ہے کہ صرف اپنے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ نے فرمایا کہ اہل کے لیے اور آل کے لیے، اور اہل اور آل میں یہ فرق ہے کہ اہل تو خاندان ہوتا ہے اور اس میں جو بھی ہوں وہ سارے شامل ہوتے ہیں، اور آل وہ ہے جو ان کے متبعین ہوتے ہیں۔ تو تفہیم القرآن میں مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں فرعون کے ذکر کے ساتھ 14 مرتبہ آل فرعون آیا ہے، تو اس سے مراد وہ ان کے خاندان نہیں ہے، اس کے متبعین ہیں یا اس کے فالوور ہیں جو اس کے مشن کے ساتھ منسلک تھے، وہ تمام لوگ ہیں، یا بعد میں آنے والے جو بھی اس کی مشن کی طرح ہوں گے وہ آل فرعونی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل ان کے خاندان ہے، ان کے جو بھی شامل ہیں ان میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان پہ نہیں ہوں گے وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی، اپنے بیٹے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تم کہتے ہو وہ تمہاری اہل میں سے تھا، وہ تمہاری اہل میں نہیں ہے، کہ یہ شرط ہے کہ ایمان اس نسبت کے ساتھ ہو۔ تو آل کا مرتبہ ہے کہ وہ درود و سلام ان کے متبعین اور ان کے مشن کو پورا کرنے والوں کو بھی ہوگا۔ تو یہ ان کے مرتبے اور شان کو بڑھانے کے ساتھ، اور ان کے جان لینے والے، ساتھ لینے والے اور قربان کرنے دینے والے، یہ تمام لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس لیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف درود و سلام کے طریقے اور ان کی کتابیں مختلف ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے بیان میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔